ہماری قومی زبان اردو جو کبھی بادشاہوں کا انتخاب اور شاعروں کی آواز تھی، جس کی مٹھاس اس کی پہچان تھی، وقت کے ساتھ اپنا رس اور اپنا مقام کھو بیٹھی۔ ہمارے پاس انگلش کی ہی زیادہ بکتی ہیں، اردو کے ہمارے پاس کلیکشن ہے ہی بہت ہیں۔ لوگ زیادہ تر انگلش کو ہی پریفر کرتے ہیں۔ اردو میں بات کریں گے تو شاید پیپل تھنک کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ ایسے میں ایک روایات سے بندھے برانڈ کشمیر کوکنگ آئل اور بناسپتی نے اردو زبان کے حسن کو اجاگر کرنے کا سوچا، ایک ایسی چیز کے ذریعے جو اردو کی طرح قدیم اور میٹھی ہے لیکن آج بھی مقبول ہے، جلیبی۔ سو ہم نے اردو زبان کے بانی شاعر امیر خسرو کے اشعار کو چنا، انہیں جلیبی کی صورت میں تیار کیا جو روایتی طور پر بناسپتی گھی میں تلی جاتی ہے۔ شعروں کو جلیبی کی صورت میں لکھنا کافی مشکل کام تھا، کیونکہ اردو میں اکثر لفظوں میں حروف جدا جدا ہوتے ہیں، لیکن جلیبی کی صورت صرف تبھی بنتی ہے جب سب کچھ جڑا ہوا ہو۔ سو اس کے لیے ہمیں خاص رسم الخط بنانا پڑا تاکہ تلنے کے بعد بھی لفظوں کو پڑھا جا سکے۔ پھر اس کی مشق کی گئی اور پیش کی اردو پوئٹری۔ جلیبی کی چاشنی میں لوگوں کو شعر کے بولوں کی مٹھاس کو چکھنے کا موقع ملا۔ یہ ہم نے لندن میں ہونے والے کراچی ادبیات کے میلے اور پاکستان میں کتابوں کی دکانوں کے سامنے کیا۔ شعر کے ہر لفظ کو جلیبی کی صورت میں تلا اور تحریر شدہ شعر انگریزی ترجمے کے ساتھ پیش کیا۔ ہماری اس کاوش کو بہت سراہا گیا۔ یہ اردو کی پروموشن ہو رہی ہے بٹ سم تھنگ ٹو ڈو ود جلیبی۔ امیر خسرو کی شاعری جلیبی کے ذریعے پیش کی۔ قومی زبان سے آگاہی کے لیے جلیبیوں سے اردو شاعری لکھی گئی۔ اردو زبان کو اپنی پہچان واپس ملنے لگی۔ Projects like this will inspire the younger people. It makes me want to go and open a book actually right now. Well, we'll have to try and make the effort to try and understand all of this now. امیر خسرو کی کچھ زیادہ ڈیمانڈ ہے پہلے کی نسبت۔ 13ویں صدی کا شاعر، مغلئی دور کی مٹھائی، جدید خطاط اور ایک محب وطن برانڈ نے مل کر ہماری میٹھی قومی زبان اردو کو نئی زندگی دی۔